خدا یسوع مسیح کے عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ آئیے دیکھیں کلام مقدس میں میرے ساتھ عہد عتیق میں سے پیدائش کی کتاب اس کا 12واں باب اور اس کی پہلی آیت سے میں تلاوت کروں گا۔ پیدائش 12واں باب اور اس کی پہلی آیت یہ لکھا ہے، اور خدا نے ابرام سے کہا کہ تو اپنے وطن اور اپنے ناطے داروں کے بیچ سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا، اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا، سو تو باعث سے برکت ہو۔ جو تجھے مبارک کہیں ان کو میں برکت دوں گا، اور جو تجھ پر لعنت کرے اس پر میں لعنت کروں گا، اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلہ سے برکت پائیں گے۔ سو ابرام خداوند کے کہنے کے مطابق چل پڑا، اور لوط اس کے ساتھ گیا، اور ابرام 75 برس کا تھا جب وہ حران سے روانہ ہوا۔ خدا کے زندہ کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہم سبوں کے لیے باعث سے برکت ہو۔ تشریف رکھیے، آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں اور اپنے سر کو جھکائیں۔ خدا من آسمانی خدا، میں تیرا شکر گزار ہوں اس لیے کہ تو عظیم خدا ہے۔ اے خدا من لشکروں کے پاک خدا، تیرے شکر کرتا ہوں اور تیری تعریف اور تیری تعظیم کرتا ہوں۔ آج کے دن، وقت اور لمحات کے لیے جو تو نے بخش دیا کہ ہم آئے خداوند خدا تیرے حضور میں جمع ہوں، تیری عبادت کریں، تیری پرستش کریں اور تیری شنوا ہو۔ قدوس خداوند، یہ کلام آج ہر ایک زندگی کے لیے مؤثر ثابت ہو۔ مجھے چھو لے، تحریک آسمانی تحریک کو چاہتا ہوں، اور گائیڈنس بخش دے، بیان کرنے کا فضل بخش دے، یسوع نام ہے، آمین۔ آج میرے مضمون ہے 2018 میں خدا کا ہمارے لیے برکت کا منصوبہ۔ میرا مضمون ہے 2018 میں خدا کا ہمارے لیے برکت کا منصوبہ۔ میرے عزیزوں، خدا عظیم خدا ہے۔ جس طرح خدا سوچتا ہے، جس طرح اس کا معیار ہے، اور جس طرح کی اس کی کاوشیں ہیں، شاید انسان ان کاوشوں کو، اس معیار کو، اور جس طرح کی سوچ خدا کی ہے اس طرح ایڈاپٹ نہیں کر پائے۔ لیکن تاہم یہ دیکھتے ہیں خدا پھر بھی انسان کے لیے بہترین منصوبوں کو رکھتا ہے، اور
منصوبوں کے لیے خدا اس انسان کے لیے کام کرتا ہے. جب کبھی منصوبہ ہوتا ہے تو منصوبہ سازی کے لیے ہمیشہ سوچا جاتا ہے. ایسا ہی ہے، ایسا ہی. کبھی بھی منصوبہ وہ منصوبہ نہیں ہوتا، اور اسے منصوبہ کہتے ہی نہیں ہے، جو سوچے سمجھے نہ عمل میں لایا جائے. خدا کو اگر غور کریں تو خدا ہمارے لیے سوچتا ہے، خدا ہمارے لیے خیال کرتا ہے، خدا ہمارے لیے کام کرتا ہے تاکہ ہم اس کام سے استفادہ حاصل کریں، تاکہ ہم اس کام سے مستفید بینیفٹ حاصل کریں. اور اس کے لیے خدا پلاننگ کرنا شروع کرتا ہے. اور پلاننگ ایسی کہ سال بھر کے لیے، پلاننگ ایسی کہ سالوں کے لیے، پلاننگ ایسی کہ زندگی کے لیے، پلاننگ ایسی کہ نسلوں کے لیے، پلاننگ ایسی کہ نسل در نسل کے لیے، پلاننگ ایسی کہ ابد تک کے لیے. یہ ہے خدا کا منصوبہ. اور خدا کا منصوبہ ایک عظیم منصوبہ ہوتا ہے. ہم بطور انسان بڑے بڑے منصوبے بناتے ہیں، تو وہ بطور خدا مالک ہے. ہم جب انسان ہوتے ہوئے بہت بڑے وسیع، اپنے سے بھی بڑھ کر اپنی وساست، اپنی قوت، اپنی کوشش، اپنے آپ سے بڑھ کر جب کچھ کر سکتے ہیں، تو خدا تو ایسا خدا ہے جو آسمانوں کے آسمان میں نہ سمانے والا خدا. ہماری سوچ غور کریں کہ ہم انسان ہوتے ہوئے ہر ایک اعتبار سے محدود ہیں. زاویہ حیات محدود، ہماری کوششیں محدود، ہماری کاوشیں محدود، ہماری قوت محدود، ہماری سب کچھ ایک حد تک ہے. لیکن خدا تو لامحدود خدا ہے. اس کی تو نہ کوئی حد ہے، اور نہ ہی کوئی اسے ناپ سکتا، اور نہ ہی جانچا جا سکتا ہے. تو غور کریں، جب وہ منصوبے بناتا ہے تو اس کے منصوبے کس قدر ہوں گے، کس قدر عظیم منصوبے ہوں گے. اور 2000 میرا مضمون ہے، 2018 میں ہمارے لیے منصوبہ ہے برکت کا خدا کی طرف سے. خدا ہمارے لیے منصوبہ رکھتا ہے، اور اس منصوبے کے لیے ہمیشہ یاد رہے کہ کچھ کرنا ہے. اور کرنے کے لیے صرف لفظوں کی حد تک نہیں، عملی طور پر. آئیں ذرا غور کریں کلام مقدس میں. پیدائش کی کتاب اس کا 12واں باب اس کی پہلی آیت کو میں پڑھوں گا. اور خدا نے ابراہم سے کہا کہ تو اپنے وطن اور اپنے ناطے داروں کے بیچ سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے. اب غور کریں، پہلی بات، بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ برکت جو ہے وہ ماں باپ کے گھر سے نکلنے میں ہی ہے. اب غور کریں، لفظوں پر غور کیجئے گا. برکت اکثر کوڈ کر لیتے ہیں ہم باتوں کو، کلام مقدس کی آیات کو. اپنے جہاں پر ذاتی فائدہ آتا ہے نا، ہم بہت جلدی ان آیتوں کو کوڈ کر کے حوالہ دے دیتے ہیں. لیکن غور کریں، یہاں پر خدا باپ کے گھر سے نکلنے کو کیوں کہہ رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ وہ باپ کا گھر کسدیوں کا اور تھا. اور کسدی کون تھے؟ جو خدا جن سے نفرت کرتا ہے.
اور جن کو خدا پسند نہیں کرتا، اور ان کا تعلق خدا سے نہیں ہے بلکہ اور معبودوں سے ہے۔ اب خاص بات، کبھی کبھار ہم یہ سوچتے ہیں ہماری برکت کا منصوبہ ہے، تو برکت کا منصوبہ باپ کے گھر میں نہیں ہے بلکہ باپ کے گھر سے نکلنے میں۔ ٹھیک اسی طرح جس طرح ابراہیم اپنے باپ کے گھر کو اس نے چھوڑا، پھر ہی وہ اسے خدا نے برکت دی۔ لیکن یہ غلط فہمی کا شکار بہت سے مسیحی بھی ہو جاتے ہیں، اور یاد رہے کہ وہ اس لیے کہ خدا نہیں چاہتا تھا کہ اس کا تعلق ان اصولوں، ان تحریک اور طریقوں پر ہو جو خدا کے خلاف ہیں، اور اس کے لیے خدا یہ تقاضا کرتا ہے کہ کمپلیٹ اور سوللی وہ خدا کا ہو۔ بائبل یہ بیان کرتی ہے، آئیں غور کریں 12ویں باب کی پہلی آیت، اور خدا نے ابراہیم سے کہا کہ تو اپنے وطن اور اپنے ناطے داروں کے بیچ اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا۔ اب خدا ہمارے لیے برکت کے منصوبے رکھتا ہے، اور حصول برکت کے لیے خدا ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اس کے لیے خدا تقاضا کرتا ہے کہ ہم ان ایسی علامات کو جو خدا اور خدا کی نزدیکی اور قربت میں بڑھنے سے روکتی ہیں، ان ایسے عوامل کو، ایسی باتوں کو، ایسے کاموں کو جو خدا کے روح میں مامور ہونے سے کمزور کرتی ہیں، انہیں ختم کیا جائے۔ بنیادی بات وہ یہ ہے کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم خدا کے حضور سے برکت پائیں، اس کا تو منصوبہ ہی ہے پہلے سے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم مکمل طور پر ختم کریں ان کاموں کو، ان باتوں کو، ان چیزوں کو، ان عوامل کو، ان تمام ایسے حرکات و اسناد کو جو خدا کے خلاف سر اٹھاتے ہیں، خدا اور مسیح کی پہچان کے خلاف سر اٹھاتے ہیں، اور خدا اس میں جس طرح ابراہیم کی خدا نے رہنمائی کی، خدا رہنمائی کرتا ہے تاکہ ہم برکت پائیں خدا سے۔ اس سال کی برکت کا پیکج خدا کے لیے ہے، اور میں ابھی گزشتہ بیان کر رہا تھا کہ ایک فنڈ ہوتا ہے، وہ فنڈ تو آ چکا ہوتا ہے، گرانٹ کر دیا جاتا ہے، لیکن بعض اوقات وہ ملا نہیں ہوتا۔ اسی طرح اکثر ایسا ہوتا ہے، خدا سارے سال کی برکت ہمیں بخش چکا ہوتا ہے، اس کا تو پیکج جاری ہو چکا ہے، اس کا تو منصوبہ، اس کا تو پلان آغاز اول ہی سے، 1 جنوری سے ہی اس کا آغاز ہو چکا ہے، لیکن ہم تک وہ حاصلات ہمیں وصول نہیں ہوئے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے لیے اب تک ایسی کوتاہیاں، کمزوریاں اور ایسے کام جو اس برکت کے پیکج کو لینے سے روکے ہوئے ہیں، لیکن خدا ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اب میں غور کر رہا تھا، خدا کا برکت کا منصوبہ ابراہیم کے لیے ہے، لیکن اگر خدا اس کی رہنمائی نہ کرتا کہ تو نکل، ناطے داروں کو چھوڑ، رشتہ داروں کو چھوڑ، باپ کو چھوڑ، وطن کو چھوڑ، خدا اس سے رہنمائی نہ کرتا تو وہ بڑی قوم نہ بنتا۔ کیا ہی عظیم محبت ہے اس خدا کی
کہ وہ منصوبہ بھی رکھتا ہے اور اس منصوبے کے عمل کے لیے، اس کے حصول کے لیے وہ ہماری رہنمائی بھی کرتا ہے کہ اس طرح سے آپ برکت پا سکتے ہیں۔ اور بائبل یہ بیان کرتی ہے، آئیے غور کریں، پیدائش کی کتاب اس کا 22 باب اور اس کی 17ویں آیت، کلام مقدس میں پیدائش 22 باب اور اس کی 17ویں آیت میں یہ لکھا ہے، میں تجھے برکت پر برکت دوں گا اور تیری نسل کو بڑھاتے بڑھاتے آسمان کے تاروں اور سمندر کے کناروں کی ریت کی مانند کر دوں گا، اور تیری اولاد اپنے دشمنوں کے پھاٹک کے مالک ہوگی۔ اب خدا ہمارے لیے برکت کا منصوبہ ایسے رکھتا ہے کہ وہ ہمیں اس قدر بڑھاتا ہے، اس قدر وہ ہمیں ترقی بخشتا ہے کہ توقعات سے بڑھ کر۔ ابراہیم ایک کے لیے چاہ رہا ہے کہ خدا بس تو مجھے ایک ہی بیٹا بخش دے، وہ ہی بہت ہے میرے لیے، سمجھو ساری دنیا ہی وہ میری ایک ہی بیٹا ہے۔ لیکن خدا اسے اس ایک بیٹے کے وسیلہ اور وساست سے سب بیٹوں کو شامل کرنا چاہتا ہے۔ یہ ہے خدا کی محبت کہ وہ برکت کا منصوبہ رکھتا ہے تاکہ ہمارے لیے برکت ہو۔ اور بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ خدا کا منصوبہ یہ ہے کہ ہم ترقی کریں، بڑھاتے۔ آئیے غور کریں کلام مقدس میں تجھے برکت پر، اب میں تجھے برکت ہی نہیں دوں گا، ایک برکت تو نے حاصل کر لی، اس کے بعد نیکسٹ بلیسنگ اور ہے، برکت پر برکت ہے، بلیسنگ اپون بلیسنگ ہے، برکت پر برکت۔ اب ہماری زندگی میں خدا کا منصوبہ یہ ہے کہ ہم برکت ہی نہ پائیں بلکہ برکت پر برکت پائیں۔ جس طرح وہ فضل پر فضل کرتا ہے، جس طرح وہ رحم پر رحم کرتا ہے، اسی طرح اس کا منصوبہ برکت پر برکت بھی ہے، تاکہ ہماری زندگیاں خدا کے حضور سے برکت پر برکت پائیں۔ بعض اوقات بہت سے لوگ ایک برکت کو پانے کے بعد بہت مطمئن ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، شکر ہے خدا کا ایک تو برکت ہم نے حاصل کر لی خدا سے۔ لیکن خدا کا منصوبہ کیا ہے؟ برکت پر برکت دینے کا منصوبہ۔ اور کیسے؟ آئیے دیکھیں دوسرے سے، اور تیری نسل کو بڑھاتے بڑھاتے آسمان کے تاروں اور سمندر کے کنارے کی ریت کی مانند کر دوں گا، اور میں تیری اولاد اپنے دشمنوں کے پھاٹک کی مالک ہوگی، دروازوں کی مالک ہوگی۔ اب خاص بات، ایسی برکت کہ خدا ہمارے لیے بڑھانا چاہتا ہے۔ 2018 میں خدا اور مزید آپ کو بڑھانا چاہتا ہے، اور یہ تعین آپ نے کرنا ہے کس طرح بڑھنا، آپ نے کس اعتبار سے بڑھنا ہے۔ بعض لوگ 2017 میں بڑھنے کی بجائے وہ کم ہو گئے، 2016 میں بڑھنے کی بجائے مزید کم ہو گئے، 15 میں بڑھنے کی بجائے کم ہو گئے۔ لیکن خدا تقاضا یہ کرتا ہے کہ بڑھیں، اور بڑھنا ہی گویا برکت ہے۔ برکت ہے لفظ کیا؟ کثرت، بہتات، زیادہ ہونا۔ خدا ہمیں کثرت بخشنا چاہتا ہے، اس کی نوعیت کسی بھی اعتبار سے کیوں نہ ہو، وہ چاہے زندگی کے اعتبار سے ہو، صحت کے اعتبار سے ہو، روپے پیسے کے اعتبار سے ہو، کام کے اعتبار سے ہو، غرض اس کی نوعیت کسی بھی طرح سے کیوں نہ ہو، خدا چاہتا ہے کہ ہم بڑھیں اور بڑھیں۔ اور بعض اوقات لوگ سوچتے ہیں کہ جی بس پیسوں میں خدا برکت دے دے، پیسوں میں برکت آ جائے گی نا
تو بس سب میں برکت ہے. لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بعض کا یہی خیال ہوتا ہے برکت جو ہے نا، آج کا معیار اور خاص طور پہ پاسٹرز نے بھی ایک معیار ڈیولپ کیا ہے، برکت ہے تو وہ پیسوں میں ہی ہے بس. خدا نے بھی ڈیولپ کیا ہو کہ برکت ہے تو پیسوں میں ہی برکت ہے، باقی اور شاید کسی میں نہیں، نہ بھی ہو تو کوئی بات نہیں. لیکن خدا ہر زاویے سے، نہ صرف پیسوں میں ہی بلکہ ہر زاویے سے خدا برکت بخشتا ہے. آئیں غور کریں 24 باب اس کی پہلی آیت. کلام مقدس میں پیدائش کی کتاب 24 باب اور اس کی پہلی آیت میں یوں مرقوم ہے، اور ابراہم ضعیف اور عمر رسیدہ ہوا اور خدا نے سب باتوں میں ابراہم کو برکت بخشی. کیا ہی عظیم بات ہے کہ خدا نے سب باتوں میں ابراہم کو برکت بخشی. کوئی ایک بات میں خدا نے ابراہم کو برکت نہیں دی کہ تیرے پاس نوکر چاکر بہت ہے، میں تجھے نوکر اور دوں گا اور وہ زیادہ ہو گئے. ابراہم سے یہ نہیں کہا کہ ابراہم تیرے پاس پیسہ بہت ہے، میں تجھے اور پیسہ دوں گا. باقی سب معاملات، ہر ایک چیز اس میں پھر بھی فقدان نہیں، بلکہ خدا کا برکت کا منصوبہ ایک حد تک جاری نہیں ہوتا. میں جو بات آپ کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بعض اوقات ہم یہ سوچ لیتے ہیں، اپنے ذہن میں ایک بات کو بٹھا لیتے ہیں، خدا تو 2018 میں مجھے پیسوں کی برکت دے، اس کے علاوہ اور کوئی برکت نہ دینا. خدا قوت دے گا تو پیسے کمائیں گے، خدا صحت کی برکت دے گا تو پیسے آئیں گے، خدا سلامتی بخشے گا تو ساری برکتوں کو سمیٹ پائیں گے. تو اس کے لیے اس کا مطلب کہ سب باتوں میں خدا کی برکت ہونا امپورٹنٹ ہے. آئیے غور کریں ذرا 24 باب اس کی پہلی آیت. اور ابراہم ضعیف اور عمر رسیدہ ہوا اور خداوند نے سب باتوں میں ابراہم کو سب باتوں میں برکت. ایک شخص اس نے کہا مجھے خدا نے ایسا ہے کہ مجھے برکت بہت بخشی. کون سی برکت بخشی ہے؟ کہتا ہے کہ میں بس جدھر بھی جاتا ہوں نا، ابھی جا کے بیٹھتا ہی ہوں تو یہ ہے کہ جدھر بھی بیٹھ جاؤں میں، کوئی بھی جگہ ہو، بس ایسا ہے کہ خدا کی طرف سے کہ مجھے پیسے ملتے ہیں. کہیں پر بھی بیٹھ جاؤں میں، کچھ کروں نہ بھی تو راہ چل رہا ہوں تو کبھی 50 روپے مل جاتے ہیں، کبھی 100 روپے مل جاتا ہے، کبھی 500 مل جاتا ہے. میں نے کہا بہت اچھی بات ہے. کہتا ہے بس ایسا ہے کہ سمجھ لو بس اب کان کے پاس آ کے کہ پیسہ مجھ پر بڑا عاشق ہے. میں نے بہت اچھی بات ہے، شکر ہے خدا کا، بڑے کم لوگ ہوتے ہیں آپ جیسے. اب بعد میں کہتا ہے کہ بس پیسہ ہی ہے، باقی میرا گھر تو بس بچے قدر نہیں کرتے، بیوی کچھ سمجھتی نہیں ہے. اب وہ کیا ہے؟ خاندانی برکت نہیں ہے. بعض اوقات ہم کسی ایک چیز پر بہت زیادہ ہی فوکس دے دیتے ہیں، کچھ زیادہ ایکسٹرا آرڈنری ہماری توقعات کسی ایک چیز کے لیے خاص طور پر وابستہ ہو جاتی ہیں. لیکن یاد رہے خدا کسی ایک بات کے لیے نہیں. اور میں غور کر رہا تھا، اگر خدا کسی ایک چیز پر ہی خاص غور کرتا نا تو باقی کائنات ادھوری رہ جاتی. لیکن خدا نے ایک دن کوئی نہیں بلکہ ساتوں اور سات کے بعد ان سب کے لیے برکت دی. کبھی کبھار ہم اسی ارتکاب کا شکار ہو جاتے ہیں اور اپنی زندگی کو بھی اسی سانچے میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. کسی ایک بات پر خاص فوکس دے دیا، بس بچوں پر فوکس ہے
تو بچوں پر ہی فوکس ہے کہ خدا انہیں برکت دیتا رہے. دعا کرنی ہے انہی کے لیے دعا کرنی ہے, خدا تو انہی کو برکت دے. شوہر پر فوکس نہیں, شوہر پر فوکس ہے تو بچوں پر نہیں, گھر پر نہیں, اور دیگر معاملات پر نہیں, کہ ان کے لیے دعا کی جائے کہ خدا کی برکت ان پر بھی ہو. میں جو بات آپ کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ خدا سب باتوں میں چاہتا ہے کہ ہم برکت پائیں. ابراہیم کی طرح جس طرح خدا نے سب باتوں میں اسے برکت بخشی, اور سب باتوں میں برکت کے لیے بہت سے ایسے جو کسی نہ کسی چیز سے محروم رہ جاتے ہیں, لیکن خدا محروم نہیں ہونے دیتا, اور نہ ہی محرومی خدا کا یہ عمل اور یہ خاصا رہا ہے, یہ رویہ رہا ہے کہ انسان محرومی کا ہی شکار ہو, بلکہ اس کا تو یہ خاص طور پر خیال رہا ہے کہ انسان خدا کے زور سے برکت پائے, اور وہ اس کا منصوبہ رہا ہے. لیکن محرومی خدا کی طرف سے نہیں, وہ ہماری اپنی کاوشوں اور کوششوں اور ثمرات ہیں, وہ پھل ہمارے ہی لگے میں, لیکن خدا کا ایسا کوئی اندیا نہیں ہے. بائبل یہ بیان کرتی ہے, آئیے دیکھیں ذرا کلام مقدس میں پیدائش کی کتاب 26 باب اور اس کی 24ویں آیت. کلام مقدس میں پیدائش کی کتاب اس کا 26 باب 24ویں آیت. اب ایک اور بات, جب سب باتوں میں برکت ہے تو خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم برکت کے لیے خدا کے ساتھ مضبوط تعلقات کو بھی قائم کریں. پیدائش 26 باب اور اس کی 24ویں آیت میں یوں لکھا ہے, اور خدا اسی رات اس پر ظاہر ہوا اور کہا کہ میں تیرے باپ ابراہیم کا خدا ہوں, مت ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں اور تجھے برکت دوں گا اور اپنے بندہ ابراہیم کی خاطر تیری نسل بڑھاؤں گا. اب غور کریں, ابراہیم بابرکت شخص ہے, اس کی اولاد یعنی اب خدا مخاطب ہے اسحاق سے. اب اسحاق جو ہے باپ کے اس پلان میں ہے, کیونکہ خدا نے اسحاق بخشا, خدا کی طرف سے اس کے لیے پلاننگ ہے. چونکہ ابراہیم کے لیے بھی خدا کا منصوبہ تھا, اور وہی منصوبہ اس کی اولاد. ابراہیم کے بعد خدا نے اسحاق سے کلام کیا, اور کیا کلام کیا, آئیے غور کریں 24ویں آیت. اور خدا اسی رات اس پر ظاہر ہوا اور کہا کہ میں تیرے باپ ابراہیم کا خدا ہوں, مت ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں اور تجھے برکت دوں گا. اب غور کریں, برکت کی اولاد کو بھی خدا برکت دیتا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اور اکثر دیکھنے میں یہ آتا ہے, جن کے تعلقات باپ کے ساتھ ہوتے ہیں نا, بچوں کے آگے سے تعلقات نہیں ہوتے. جو اور جن کی رشتہ داری باپ کے ساتھ بہت اچھی ہوتی ہے, رشتہ دار ہوتے ہیں یا رشتہ داری نبھا رہے ہوتے ہیں, آگے سے جو بچے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کی رشتہ داری کچھ اچھی نہیں ہوتی. لیکن غور کریں, خدا برکت کا منصوبہ رکھتا ہے تو اس کے لیے خدا نسلوں کو بھی یعنی بابرکت کی اولاد کو بھی خدا برکت بخشتا ہے, اور اس کی اولاد کو بھی برکت بخشتا ہے تو اس کے ساتھ بھی اپنے تعلقات کو اسی کی مانند قائم کر لیتا ہے. جس طرح ابراہیم کا خدا نے یہ واضح کیا کہ میں تیرے باپ ابراہیم کا خدا ہوں, تو مت ڈر, میں تیرے ساتھ ہوں اور میں تجھے برکت دوں گا اور تیری نسل کو بڑھاؤں گا. تو اس کا مطلب کہ خدا آپ بابرکت ہوں گے تو آپ کی نسل کو بھی یعنی آپ کی اولاد کے ساتھ بھی خدا کے کنیکشنز, تعلقات, کانٹیکٹس وہ
مضبوط ہوں گے، اور وہ اسی صورت میں ہے جب آپ بابرکت ہوں گے۔ آپ بابرکت ہیں تو آپ کی اولاد کے ساتھ بھی خدا کے تعلقات، شاید آپ نہ بھی رہیں، شاید آپ نہ بھی ہوں، لیکن خدا اب تک رہنے والا خدا ہے، اس کے تعلقات پھر آگے سے آپ کی نسل تک بھی ہوں گے۔ آج بہت سے لوگ جو اپنے تعلقات کو ہی صرف اور صرف خدا تک محدود کیے ہوتے ہیں، آگے سے ان کی نسل تک نہیں ہوتے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے۔ ایک ایسی شخص کہتا کہ میرے دادا جو تھے وہ پاسٹر تھے، اور باپ جو تھے وہ تھے خدا کے خوف میں، آگے سے وہ خدمت نہیں کی، اور اس کے بعد بس دنیا کے معاملات ظاہر ہے، گزارا کرنا ہے، زندگی کا بسر کرنا ہے تو مشکل ہو گیا۔ اور وہ کہتا کہ میں تو بالکل ہی جاتا ہی نہیں ہوں۔ اب وہ کیا ہے، دادا خدا کے ساتھ ہے لیکن باپ نہیں ہے، باپ نہیں ہے تو اس کے بعد اس کی اولاد بھی نہیں ہے۔ اب ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے اگر دادا خدا کے ساتھ ہے تو بیٹا بھی ساتھ ہو، بیٹا ساتھ ہے تو آگے سے اس کا بیٹا بھی خدا کے ساتھ ہو، اس کا بیٹا ساتھ ہے تو اس کا بیٹا بھی خدا کے ساتھ ہو۔ اس کا مطلب کہ خدا چاہتا ہے کہ مضبوط روابط اور رشتوں کو قائم کیا جائے اور خدا کی برکات سے استفادہ حاصل کیا جائے، اور یہ ضروری ہے کہ شخصی تعلقات خدا کے ساتھ ہو۔ خدا کا برکت کا منصوبہ اسی حال میں جب ہمارے تعلقات پرسنلی خدا کے ساتھ ہو، انڈیویجولی خدا کے ساتھ ہو، اور خدا کے حضور سے پھر ہمارے لیے برکت۔ آئیے غور کریں، پیدائش 25 باب اس کی 11ویں آیت، یہ لکھا ہے، پیدائش کی کتاب 25 باب اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہے، اور ابراہم کی وفات کے بعد خدا نے اس کے بیٹے اسحاق کو برکت بخشی، اور اسحاق بی لہی روئی کے نزدیک رہتا تھا۔ خدا کے تعلقات اسحاق کے ساتھ ہے، اگرچہ ابراہم نہیں بھی ہے لیکن تو بھی خدا کی برکت اس کے ساتھ ہے۔ کس کے؟ اسحاق کے ساتھ ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ خدا نے پہلے سے ہی اسے اپنے کنیکشن میں اور کانٹیکٹ میں لے کر اس کے ساتھ تعلقات کو قائم کر لیا، اور خدا نے اسے کہا کہ میں تجھے برکت دوں گا۔ اور جب وہ بابرکت ہے تو یاد رہے کہ ابراہم بابرکت تھا تو اسحاق کو بھی خدا نے برکت بخشی، اور اسحاق کو خدا نے برکت دی تو وہ ایک چینل خدا نے بنا لیا۔ آئیے غور کریں، پیدائش کی کتاب اس کا 28واں باب اور اس کی پہلی 3 آیات کو میں پڑھوں گا، کلام مقدس میں یہ مرقوم ہے۔ پیدائش 28:1 میں، تب اسحاق نے یعقوب کو بلایا اور اسے دعا دی اور اسے تاکید کی کہ تو کنانی لڑکیوں میں سے کسی سے بیاہ نہ کرنا، تو اٹھ کر فدان ارام کو اپنے نانا بیتویل کے گھر جا اور وہاں سے اپنے ماموں لابن کی بیٹیوں میں سے ایک کو بیاہ لا، اور قادر مطلق خدا تجھے برکت بخشے اور تجھے برومند کرے اور بڑھائے کہ تجھ سے قوموں کے جتھے پیدا ہوں۔ اب غور کریں، خدا نے ابراہم کو برکت دی، خدا کے منصوبے میں ابراہم آیا، خدا نے اسے برکت بخشی۔ خدا کے منصوبے میں اسحاق تھا، خدا نے اسے برکت بخشی۔ خدا کے منصوبے میں پھر اس کے بعد پوتا آیا، کون؟ یعقوب آیا، اب خدا نے اسے برکت بخشی۔ اور بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ اسحاق نے یعقوب کو برکت دی کہ قادر مطلق تجھے برکت بخشے۔ اب قادر مطلق کی برکات جو ہے وہ غیر معمولی برکات ہے۔ قادر مطلق کی برکات جو ہے ان کا کوئی نعم البدل ہی نہیں ہے۔
اور بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ ابراہم، اسحاق اور اسحاق کے بعد یعقوب کو بے شمار خدا نے برکتوں سے نوازا. گیا اکیلا تھا لیکن ریوڑ اور نوکر چاکر، بیویاں، لونڈیاں، گائے، بیل، بکریاں اور بہت سا مال و اسباب. صرف ایک بات، خدا کے ساتھ کمیٹڈ ہو گیا. خدا نے برکت پلاننگ خدا نے اس کے لیے کی تھی کہ میں تجھے برکت دوں گا. باپ نے بھی اسے برکت دی کہ قادر مطلق تجھے برکت دے، لیکن اب وہ از خود بھی کمیٹڈ ہو گیا. آج ہوتا کیا ہے، ہم کہتے ہیں بس خدا ہمیں برکت دے دے، آنکھیں بند کر کے ہم بس بیٹھے رہیں، خدا اپنی برکت کو جاری کرتا جائے. بس ہم کچھ نہ کریں، خدا ہمیں برکت دیتا جائے. لیکن کمیٹڈ ہونا ضروری. آپ کی کمٹمنٹ وہ امپورٹنٹ ہے. یعقوب اور اس کا ہمیں واضح ملتا ہے جب اپنے نانا کے گھر لابن ماموں کے گھر گیا. بیتویل نانا لابن ماموں اس کے گھر گیا تو صرف اور صرف ہاتھ میں لاٹھی ہے، خالی گیا ہے لیکن کمیٹڈ ہو کر گیا ہے کہ خدا میں جب واپس آؤں تو مجھے برکت بخشے گا. اور ایسا ہی ہوتا ہے، خدا کے پلان میں تو ہم ہوتے ہیں لیکن کمیٹڈ نہیں ہوتے. ہماری کمٹمنٹ خدا کے ساتھ کیسی ہے؟ اگر غور کریں 2018 میں آپ کی پلاننگ خدا کے لیے، اور خدا کی پلاننگ تو آپ کے لیے بہت اچھی ہے، لیکن آپ کی پلاننگ خدا کے لیے کیا ہے اور کیا کمٹمنٹ ہے آپ کی اس سال کے لیے؟ ابھی تک شاید غور ہی نہ کیا ہو. اور اسی لیے ہمیں وہ میں نے آغاز ہی میں بیان کیا، برکت گرانٹ ہو چکی ہوتی ہے لیکن ریسیو کرنے میں ہمیں دشواری ہوتی. لیکن خدا کی تقاضا کرتا ہے کہ ہم قادر مطلق سے برکات کو پائیں اور اس کی برکتیں ہماری زندگی میں گہرے طور پر جاری ہوتی رہیں. اور کلام مقدس میں یہ مرقوم ہے، آئیے دیکھیں استثنا اس کا 2 باب 7 آیت. کلام مقدس میں استثنا 2 باب 7 آیت میں، کیونکہ تیرا خدا تیرے ہاتھ کی کمائی میں برکت دیتا رہا ہے اور اس بڑے بیابان میں جو تیرا چلنا پھرنا ہے وہ اسے جانتا ہے. ان 40 برسوں میں تیرا خدا برابر تیرے ساتھ رہا اور تجھ کو کسی چیز کی کمی نہیں ہوئی. ہاتھ کی کمائی میں خدا برکت دیتا. 2018 میں خدا کا برکت کا منصوبہ آپ کے لیے ہے. آپ جو بھی کریں گے اس میں خدا آپ کو برکت دے گا، لیکن ریزن اور وجہ کیا اس برکت کو حاصل کرنے کی ہے؟ کمیٹڈ ہو جائیں. آپ کی کمٹمنٹ خدا کے ساتھ ہے، خدا بھی برکت دے گا. آپ کمیٹڈ نہیں ہیں، آپ کہنے پر کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، کبھی ہاتھ کی کمائی میں اپ اینڈ ڈاؤن تو آتا ہی جاتا ہے. اکثر ہم کہتے ہیں پنجابی میں، جو سیلری پر نہیں اور سیلریڈ نہیں ہوتے وہ کبھی لگ گئی کبھی نہ لگی، اور ہم اپنے آپ کو دلی طور پر سکون دینے کے لیے، مطمئن کرنے کے لیے، سیٹسفائی جی کوئی بات نہیں، ہوائی روزی ہے. اور میں اس لفظ پہ غور کر رہا تھا، ہوائی روزی ہے تو ہوائی تو ہواؤں سے آتی ہے، ہواؤں کو چلانے والا تو خدا ہے، تو اس کا مطلب تو ان کے پاس بہت زیادہ ہونا چاہیے. تو غور کریں، خدا برکت آپ کو بخشے گا آپ کی ہاتھ کی کمائی میں، اور کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، اور نہ ہی خدا ہونے دے گا بھی. اس کی وجہ آپ کمیٹڈ ہو جائیں. خدا میں تیرے ساتھ ساتھ چلوں گا، تیرے ساتھ رہوں گا، اور اس کے لیے
خدا کے حضور میں چلنا شروع کر دیں ابراہم کی طرح۔ آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں اور اپنے سروں کو جھکائیں۔ آج خدا تقاضا کرتا ہے کہ آپ کو خدا برکت بخشے، اور یاد رہے کہ برکت بھی بابرکت خادم کے وسیلہ سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ بابرکت خادم ہے، اس کے وسیلہ سے خدا آپ کو برکت بخشتا ہے۔ کمیٹڈ ہو جائیں گے بابرکت خادم کے ساتھ، جس طرح خدا چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ آپ کا ریلیشن ہو، اور بابرکت خادم کے ساتھ آپ کا ریلیشن ہو جائے گا تو خدا آپ کو بھی برکت بخشنا شروع کر دے گا، اور آپ کے رزق میں خدا کو برکت دے گا، آپ کے اولاد کو خدا برکت دے گا، کیونکہ صادقوں کے مسکن پر اس کی برکت ہوتی۔ آئیے آنکھوں کو بند کریں۔ آج کا میرا مضمون تھا 2018 میں خدا کا ہمارے لیے برکت کا منصوبہ۔ اس کا برکت کا منصوبہ ہے، لیکن بنیادی بات یہ کہ آپ کمیٹڈ ہو جائیں خدا کے ساتھ، یعقوب کی طرح، کہ خدا میں ضرور، وہ کیا کہتا ہے، تو مجھے اگر کھانے کو اور پہننے کو کپڑا، کھانے کو روٹی دیتا رہے تو میں ضروری تجھے تیرا 10واں حصہ دیا کروں گا۔ آپ خدا کے ساتھ کمیٹڈ ہو جائیں، خدا میں تیرے ساتھ چلوں گا، میں تیری راہوں پر چلوں گا، تیری حضور میں تیری فرما برداری کروں گا، اور پورے اور سچے دل کے ساتھ تیری ساتھ ساتھ زندگی گزاروں گا۔ کمیٹڈ ہو جائیں، خدا آپ کو برکت دے گا۔ ابراہم خدا کے ساتھ اس نے کمٹمنٹ کر لی اور چھوڑ دیا سب کچھ۔ باپ کے گھر کو چھوڑنا آسان نہیں، ناطے داروں کو چھوڑنا سب سے منقطع ہو گیا۔ کس بنا پر؟ کہ وہ خدا کی برکت کے حصول میں رکاوٹ ہے۔ آج خدا کے ساتھ ابراہم کی طرح، یعقوب اور اسحاق کی طرح کمیٹڈ ہو جا، اور یقیناً خدا آپ کو برکت بخشے گا۔ اگر آپ کمٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، کمیٹڈ ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ فیصلہ لینا چاہتے ہیں کہ خدا ان کے ساتھ میں یہ زندگی خدا کے ساتھ گزاروں گا، تو وہ کھڑے ہو جائیں۔ یا آپ کا اور بھی کوئی بھی فیصلہ ہے، کمٹمنٹ خدا کے ساتھ ہے، جسمانی فیصلے نہیں، روحانی فیصلہ ہے، کوئی بھی کسی بھی اعتبار سے، جس طرح خدا کا روح آپ کو تحریک دے رہا ہے، کسی بھی انداز سے، کسی بھی لحاظ سے کمیٹڈ ہو جائیں، کسی ایک کام کے لیے، کسی ایک بات کے لیے، کسی ایک مقصد کے لیے، اور یقیناً خدا آپ کو بھی برکتوں سے برکت بھر برکت دے گا۔ اور 2018 میں، اور اب میں خدا کے شکر گزار ہوں کہ یہ 2018 کا پہلا سنڈے ہے، اسی میں ہی ہماری، اسی سے ہی سارے سال کی برکات ہے، اور سنڈے ہمارے لیے فتح مندی کا دن بھی ہے، اور اس اعتبار سے آج سے ہی ہماری فتح کا آغاز ہے، آج سے ہی ہماری کامیابیوں کا بھی آغاز ہے۔ خدا نے نیا سال 2018 تو بخش دیا، برکت اس نے دے دی ہے، لیکن اس کے حصول کے لیے آپ کو کچھ کرنا ہے، اس کے حصول کے لیے آپ کو کمیٹڈ ہونا ہے، آپ کو کمٹمنٹ کرنی ہے خدا کے ساتھ۔ خدا یہ سارا سال، جس طرح یعقوب نے خدا کے ساتھ عہد کیا، وعدہ کیا، آج آپ بھی خدا کے ساتھ کسی ایک کام، ایک مقصد کے لیے کمیٹڈ ہو جائیں،
اور جان لیجیے گا یہ سارا سال آپ اس کی برکات سے استفادہ حاصل کرتے ہی رہیں گے، اور یقیناً آپ میں اس سارے سال کی ایک گواہی قائم ہو جائے گی کہ خدا نے اس سال میں خدا کے ساتھ اس طرح پیوست ہو گیا، میں نے خدا کے ساتھ یہ عہد کیا، اقرار کیا، وعدہ کیا، اور خدا نے میرے لیے یہ کر دیا، اور یقیناً کرے گا بھی وہ۔ لیکن وہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم کمیٹڈ ہو جائیں۔ خدا تقاضا کرتا ہے کہ ہم اس کی برکت کے اس منصوبے کی تکمیل کرنا شروع کر دیں۔ وہ منصوبہ تو رکھتا ہے، لیکن ہم اس منصوبے میں آ جائیں۔ جو نہیں آتے ان کے لیے نہیں ہوتا۔ برکت تو اس کی جاری ہے، منصوبہ تو اس نے بنا دیا ہے اس سال کا، لیکن ہم اس کے منصوبے میں آ جاتے ہیں تو یہ ہمارے لیے برکت ہے۔ آئیے آنکھوں کو بند کر لیں، ہاتھوں کو بڑھا لیں۔ آپ نے جو بھی عہد کرنا ہے، وعدہ کرنا ہے یا اقرار کرنا ہے اور اس پر پابند رہنا ہے، تو آپ اپنے لیے خود سے دعا کریں کہ خداوند یہ سال میں تیرے ساتھ اس انداز سے کام کروں گا، تیرے لیے، تیرے گھر کے لیے، یا کسی بھی روحانی اعتبار سے یہ کام کیا کروں گا، اور یقیناً خدا آپ کو بخشے گا، برکتیں سلامتی بخشے گا، برکتیں بخشے گا۔ اور کمیٹڈ ہو جائیں۔ خداوند آسمان کے خدا، رب الافواج، ان تمام زندگیوں کو جو آج ابھی اس وقت تیرے ساتھ انہوں نے کمٹمنٹ کی، آئے خداوند تیرے ساتھ کمیٹڈ ہو گئے، آئے رب الافواج تیری کامل قدرت، تیری یسوع نام سے انہیں سنبھالے، اور انہیں آئے خداوند فضل بخش کہ یہ آئے خداوند خدا اس بات پر قائم رہے جو ابھی انہوں نے تیرے حضور میں کی۔ آئے خداوند قدوس خدا، تو نے قائم رہنے کا فضل بخشنا، تاکہ سارا سال ان پر تیری برکتیں جاری ہوتی رہیں، اور میں ایمان رکھتا ہوں تیری برکتیں ان پر نازل ہوتی رہیں گی، برکت پر برکت جاری ہوتی رہے گی، یسوع نام میں آمین۔ تشریف رکھیے، گاڈ بلیس یو، خدا آپ کے ساتھ ہو۔